باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ طلاق، سورۃ نمبر 65 کا ہدف اور مقاصد پیش کیے جائیں گے۔ یہ سورہ کا مقام نزول مدینہ منورہ ہے۔ اس سورہ میں اجتماعیت کا بیان ہے۔ جب تمام معاملوں میں تقوی پیدا ہو جائے تو اجتماعیت باقی رہتی ہے اور دین سے تعلق باقی رہے گا، اس لیے کہ اس صورت میں تقوی کا لفظ کافی مرتبہ آیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک حساب رکھو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلے، سوائے یہ کہ وہ کسی صریح برائی کے مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص حدود الہی سے تجاوز کرے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اے مخاطب، تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد موافقت کی صورت پیدا کر دے۔ پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں روکے رکھو یا بھلے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، اور اپنے میں سے 2 عادل گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے شہادت ٹھیک ادا کرو۔ یہی ہے جس کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے، بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی مینسس سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں کچھ شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں مینسس یعنی حیض شروع ہی نہ ہوا ہو، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے، یعنی ڈیلیوری تک ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں دور کرتا ہے اور اس کا اجر بڑھاتا ہے۔ طلاق کے بنیادی مسائل سورہ بقرہ اور سورہ احزاب میں بیان ہوئے ہیں، یہاں ان کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو مینسس کی حالت میں طلاق دے دی۔ عمر رضی اللہ نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ کو اس بات پر غصہ آ گیا اور عمر سے فرمایا رضی اللہ عنہ، ابن عمر کو لکھ دو کہ رجوع کر لیں اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھیں حتیٰ کہ وہ پاک ہو، پھر اسے حیض آئے یعنی مینسس آئے پھر وہ اس سے پاک ہو، پھر اگر طلاق دینا چاہے تو دے دے، لیکن پاکی کی حالت میں، طہر کی حالت میں دے اور اس دوران صحبت نہ کریں۔ یہ ہے وہ عدت جس کا اللہ نے حکم دیا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث میں چونکہ یہ الفاظ ہے کہ وہ رجوع کریں، تو اس سے ثابت ہوا ہے کہ ایسی طلاق میں بھی اگر رجوع نہ کیا جائے تو لاگو ہوگی۔ مختلف حالتوں میں عدت مختلف ہوگی۔ غیر مدخولہ عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، یعنی اگر جو شادی کا مقصد اس کو پورا نہ کیا جائے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہوگی۔ سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اسی طریقے سے بے حیض عورت، چاہے بچی ہو یا بوڑھی یا بیماری کی وجہ سے حیض نہ آئے، اس کی عدت 3 مہینے قمری اعتبار سے 3 مہینے ہوگی۔ اس کا ذکر سورۃ طلاق میں آیت نمبر 4 میں کیا گیا ہے۔ اور
متعلقہ حاملہ کی عدت ڈیلیوری تک ہوگی، اس کا ذکر بھی اسی آیت میں 4 میں ہے، اسی صورت کی۔ حیض والی غیر حاملہ کی عدت 3 قروء یعنی 3 طہر یا 3 حیض ہے۔ عدت کا شمار انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر کئی نازک قانونی مسائل کا انحصار ہوتا ہے، مثلا نسب اور وراثت وغیرہ۔ اسی طرح کوئی ایسے ہی بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے جس کے بعد اس کا مرد کے گھر پر رہنا ناممکن ہو جائے، مثلا اگر زنا کا مرتکب ہو جائے یا ننگا فساد کرے یا خود ہی گھر سے نکل جائے۔ روکنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ بسانے کی نیت نہ ہونی چاہیے، نہ کہ کسی طرح سے اذیت دینے کی، اور اگر رخصت ہی کرنے کا فیصلہ ہو تو کسی طرح الزام تراشی سے اور بدتمیزی سے نہ رخصت کیا جائے، بلکہ ان کے حقوق انہیں انتہائی فراخ دلی سے ادا کر کے رخصت کی جائے۔ گواہ بنانا احتیاط کا تقاضا ہے، شرط نہیں ہے۔ طلاق دیتے وقت اور عام زندگی میں بھی اللہ کے احکام نافذ کرتے ہوئے فخر کا خوف نہ ہونا چاہیے۔ مثلا جب متعلقہ عورت کو رخصت کیا جائے تو بخل کی بجائے فیاضی کا سلوک ہونا چاہیے، فراخ دلی سے دینی ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 8 سے 10 تک، سرکش لوگوں کی سرکوبی اس صورت میں کی گئی اور مومنوں کو ان سے بچے رہنے کی ہدایت فرمائی، اور مومنوں سے اللہ نے اچھے بدلے کا وعدہ کیا ہے، اور آیت نمبر 11 سے 12 تک اللہ کی قدرت اور اچھے بدلے کا وعدہ کی وضاحت ہوئی ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں سے حد سے زیادہ محبت آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اور اسی طرح حد سے زیادہ نفرت ظلم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نتیجہ آخرت میں معقول ہونا پڑتا ہے، آخرت میں پکڑ ہو جاتی ہے۔ لہذا سورۃ طلاق، سورۃ تحریم، سورۃ غابن، سورۃ منافقون پڑھنے کے بعد اعتدال یعنی درمیانی چال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حد سے زیادہ محبت اور حد سے زیادہ نفرت انسان کو ناکام بنا سکتی ہے۔ محبت اور نفرت کو اسلامی حدود دیے جائے۔ اس کے بعد والا پوائنٹ ہے اللہ رب العالمین جو ہم ابھی پڑھ کر سنائے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسے جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا ایسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اس صورت کی ایک آخری حدیث ہم لے لیں گے، صحیح الجامع حدیث نمبر 1630 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک رزق بندے کی اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح انسان کو اس کی موت ڈھونڈتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نمبر 12 میں، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اس کے مثل زمینیں بھی بنائے اللہ تعالیٰ، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہر چیز کو باعتبار علم گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔